سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الآية۔ محترم سامعین و حاضرین مجلس، میں بلا تمہید، کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے عنوان کے اوپر اپنے ٹاپک کو پڑھاؤں گا۔ اس لیے آج میں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے میں اپنی بات رکھوں گا وہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت کے اندر لے کر جائیں گے۔ یعنی آج کا جو میرا عنوان ہے وہ عنوان ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ انشاءاللہ جب تک آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ اگر آپ لوگ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مرنے کے بعد آپ کو جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں، وہ کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو جنت نہیں جانا چاہتا ہے؟ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں۔ ہر انسان، چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، نیکوکار ہو یعنی نیکی کرنے والا یا بدی کرنے والا، گناہ کرنے والا گناہ گار ہو، ہر انسان کی یہ چاہت، ہر انسان کی یہ تمنا اور ہر انسان کی یہ آرزو ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ کیا صرف یہ چاہ لینے سے کہ ہمیں جنت مل جائے، کیا ہمیں جنت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں تو کیسے جائیں، ہمیں جنت ملے تو کیسے ملے؟ یا پھر آپ لوگ ٹکٹ خرید کے جنت میں جائیں گے؟ ٹکٹ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے جنت کی؟ بھئی کلیہ چوک میں ملتی ہے ٹکٹ جنت کی۔ کلیہ چوک میں ایسا بھی پروگرام ہوتا ہے، ایسی بھی محفلیں سجتی ہیں جہاں پر جنت کی ٹکٹ ملتی ہیں۔ اگر آپ لوگ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیے گا اور مفتی صاحب سے، پیر صاحب سے جنت کی ٹکٹ خرید لیجئے گا۔ میرے بھائیوں، ٹکٹ خرید کر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو جواب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ اور اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو راستہ دکھایا ہے، کچھ طریقہ بتایا ہے۔ ہمیں اس پر چلنا ہوگا، اس راستے پر چلنا ہوگا، ہمیں وہ عمل کرنا ہوگا، تبھی ہمیں جنت مل سکتی ہے، ورنہ ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ اسی لیے یہ بڑی لمبی فہرست ہے کہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت کے اندر لے کر جائیں گے، لیکن میں نے 10 چیزیں
آپ لوگوں کے سامنے نوٹ کر کے لکھ آیا ہوں 10 چیزیں 10 پوائنٹ میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں. اگر آپ لوگ ان 10 چیزوں کو ان 10 چیزوں پر اگر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو جنت مل جائے گی. تو آئیے ایک ایک کر کے وہ 10 چیزیں اور وہ 10 اعمال میں آپ لوگوں کے سامنے شروع کرتا ہوں. جنت میں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ چلیے اچھے سے سنیے گا، میری مائیں بہنیں آپ بھی سنیے گا غور سے. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے پہلا کام، پہلی چیز یہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں، اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو جنت میں جانے سے پہلے آپ کو یہ گواہی دینا ہوگا شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ گواہی دینا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی یعنی ایشور نہیں، اللہ کے علاوہ یعنی کوئی بھگوان نہیں. آپ کو یہ گواہی دینا پڑے گا. اور اسی طرح آپ کو رسالت کی گواہی بھی دینا پڑے گا کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پتہ یہ چلا کہ ایمان لائے بغیر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیے بغیر کوئی بھی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. آپ کو اللہ پر اور نبی کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا. میرے بھائیوں، بڑی ہی کام کی چیز بتا کر جا رہا ہوں، غور سے سنیے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے دنیا میں ایمان لانا پڑے گا، اور وہ ایمان یہ ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اللہ پر ایمان رکھنا پڑے گا، کتابوں پر ایمان رکھنا پڑے گا، فرشتوں پر ایمان رکھنا پڑے گا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا پڑے گا، رسولوں پر ایمان رکھنا پڑے گا، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا. کوئی بھی انسان ایمان کے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی انسان اسلام کو مانے بغیر جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو پہلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر آسمان کے نیچے سے دھرتی کے اوپر رہنے والا انسان اگر جنت کی تمنا کرتا ہے، جنت کی خواہش رکھتا ہے، جنت کی آرزو رکھتا ہے، تو سب سے پہلے ان کو اسلام قبول کرنا ہوگا، سب سے پہلے مسلمان بننا پڑے گا. ہاں میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان یعنی مسلمان اگر نہ ہو، یعنی اسلام کا اگر پیروکار نہ ہو، اسلام کا ماننے والا نہ ہو، تو ایسا انسان کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو جنت جانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے پہلے وہ چیز ہے ایمان، اسلام اور توحید. یعنی آپ کو اسلام قبول کرنا پڑے گا، آپ کو مسلمان بننا پڑے گا. مسلمانوں کے علاوہ کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا. ایمان لائے بغیر، یہ ڈنکے کی چوٹ پر آپ کہہ دیجئے کہ ایمان لائے بغیر کوئی جنت کے اندر جا نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، مسلمان بننا پڑے گا. لیکن ہاں مولانا تنویر صاحب، آپ کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ذہن کے اندر ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے. لیکن ذہن کے اندر ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے. چلیے مان لیجئے دنیا کے اندر ایک ایسا انسان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو، اگر وہ اسلام کے ماننے والا نہ ہو، لیکن اگر وہ اچھا کام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، لوگوں کی مدد کرے. مثلا آپ کے گاؤں میں کوئی غریب ہے، غریب گھرانے کی لڑکی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. ایک ایسا انسان جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو اسلام کے ماننے والا نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اگر اپنا پیسہ خرچ کر کے اس لڑکی کی شادی کرا دے. شادی کرانا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. میرے بھائیو، اسی طرح آپ کے معظم پور کے اندر، اس بستی کے اندر، اس گاؤں کے اندر ایک ایسا آدمی ہے
جو ایمان نہیں رکھتا ہے, جو اسلام کے ماننے والا نہیں ہے, لیکن وہ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے. کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے, کسی کو کینسر کی بیماری ہے, وہ اپنا پیسہ خرچہ کر کے اس کا علاج کرا رہا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ کرا رہا ہے, اس کا چکتسا کرا رہا ہے, تو کیا ایسا انسان جنت کے اندر جائے گا؟ میرے بھائیو, ہمیں سے ایک بات یاد رکھنا, اگر ایک انسان اگر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اگر وہ نیکی کا کام کرے, اگر وہ اچھا کام کرے, اور اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو, تو ایسا انسان جنت کے اندر جا نہیں سکتا, ایسا انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو پتہ یہ چلا, اسلام کو ماننا پڑے گا, ایمان لانا پڑے گا, توحید کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا. توحید کے بغیر, اسلام اور ایمان کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو, حدیث سنیے, اللہ کے پیارے نبی کے زمانے میں ایک ایسا انسان تھا, ایک ایسا آدمی تھا جن کا نام عبداللہ بن جدعان تھا. عبداللہ بن جدعان بڑا سخی انسان تھا, بڑا فیاض قسم کا انسان تھا. میرے بھائیو, عبداللہ بن جدعان کے بارے میں بتایا جاتا ہے, مورخین لکھتے ہیں کہ وہ حاجیوں کے لیے یہ 1000 اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کو کھانا کھلایا تھا. وہ عبداللہ بن جدعان غریبوں کو, بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. ان کی موت ہو گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے, حضرت یعنی عبداللہ بن جدعان کے بارے میں نبی سے سوال کرتی ہے, یا رسول اللہ, عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا عبداللہ بن جدعان یعنی جنت کے اندر جا داخل ہوگا؟ کیا وہ جنت کے اندر جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اے میری بی بی عائشہ, عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر نہیں جا سکتا, اس لیے کہ وہ دنیا میں اچھا کام تو کرتا تھا, غریبوں کو کھانا تو کھلاتا تھا, بے بسوں کی مدد تو کیا کرتا تھا, لیکن وہ دنیا میں اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا, وہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا, اس لیے عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر نہیں جائے گا. مسئلہ کیا نکلا؟ اسلام قبول کرنا پڑے گا, مسلمان بننا پڑے گا. حاتم طائی, حاتم طائی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں نا, آج بھی حاتم طائی بڑا مشہور ہے. حاتم طائی مسلمان نہیں تھا, لیکن عدی بن حاتم, حاتم طائی کا بیٹا, حاتم طائی کا لڑکا عدی بن حاتم, یہ مسلمان تھا. حاتم طائی بڑا فیاض قسم کا انسان تھا. حاتم طائی بڑا اچھا کام کرتا تھا, لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا. جب ان کی موت ہو گئی تو حاتم طائی کا بیٹا, ان کا فرزند عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اپنے باپ کے بارے میں. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ اے عدی بن حاتم, تمہارا باپ جنت کے اندر نہیں جائے گا, اس لیے کہ وہ حالت کفر میں اس کا انتقال ہوا تھا. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا, اسلام کو لائے بغیر کوئی جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اے لوگو اسلام ہی تو وہ دین ہے. اے لوگو, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام ہی تو وہ دین ہے کہ اگر کل قیامت کے دن اگر کوئی انسان اسلام کو چھوڑے بغیر اگر کسی دوسرا دھرم لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دین کو اور اس کے دھرم کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے لوگو, کل قیامت کے دن جو انسان اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا دین قبول نہیں کرے گا, اس کا دین سویکار نہیں کرے گا. اسلام کو ماننا پڑے گا. اگر ایک انسان, اگر اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں زمین و آسمان بھر کر اگر سونا دے دے اور وہ اللہ کی راہ میں اگر اس کو خرچ کر دے, اور اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو, اگر وہ مسلمان نہ ہو, اسلام کے ماننے والا نہ ہو, تو ایسا شخص میرے بھائیو جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. چلیے اور آگے آئیے. ایک بات یاد آ گئی مجھے, پہلے یہ بتا دیتا ہوں پھر دوسری چیز پر آپ کو لے کر آؤں گا.